الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سامعین کرام، آج ہم انشاءاللہ عز و جل حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ واقعات ذکر و اذکار سنتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش قسمت ترین خاتون ہے کہ جنہیں حضور کی زوجہ محترمہ اور ام المؤمنین ہونے کا شرف اور ازواج محترمات میں ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ قرآن و حدیث اور تحریک کی اوراق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقبات سے روشن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کے یہ خاص انعام ہے کہ انہوں نے کبھی کمزور شرک کی آواز تک نہیں سنی، چنانچہ وہ خود ہی ارشاد فرماتی ہیں، جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا ان کو مسلمان پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حرم نبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ آپ کو کم و بیش 10 سال حضور کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صاحب قرآن سے قرآن سنتی، جس آیت کا مطلب سمجھ میں نہ آتا اس کا مفہوم سمجھ لیتی۔ آپ نے کلام الہی کی معرفت، ارشادات، رسالت کا علم، رموز و اسرار و دین کی عظیم و شان واقفیت حاصل کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ تاریخ و ادب اور طب کے علوم کی بھی ماہر تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کی ذات اقدس میں علم و انصاب، شاعری، علم و دنیا، ادب و تحریک اور طب جیسے علوم جمع فرمائے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا 7 سال کی عمر میں حضور سے نکاح ہوا اور 9 برس کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہ کوئی عالی شان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے متعدد حجرے تھے، ان میں ایک حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی شرقی جانب تھا، اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرے کا صحن بھی مسجد نبوی کا صحن تھا۔ حضور اسی دروازے سے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ جب آپ مسجد میں اعتکاف کرتے تو سر مبارک حجرے کے اندر کر دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ سے بالوں کو کنگا کر دیتی۔ حجرے کی وسعت 6-7 ہاتھ سے زیادہ نہ تھی، دیواریں مٹی کی تھی، چھت کو کھجور کی ٹہنیوں سے ڈھانک کر اوپر کمبل ڈال دیا گیا تھا، بارش سے محفوظ رہے۔ بلندی اتنی تھی کہ آدمی کھڑا ہوتا تو ہاتھ چھت تک لگ جاتا۔ گھر کی کل کائنات ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں کھجور کی جھال بھری ہوئی تھی، آٹا اور کھجوریں رکھنے کے لیے 2 برتن تھے، پانی کے لیے ایک بڑا برتن اور پانی پینے کے لیے ایک پیالہ تھا۔ کبھی کبھی رات کو چراغ جلانا کبھی استطاعت سے باہر تھا۔ 40 راتیں گزر جاتی اور گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سے نہ صرف محبت تھی بلکہ شغف و عشق تھا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اطاعت و فرما برداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت و رضا کے حصول میں شب و روز کوشاں رہتی۔ اگر ذرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حزن و ملال کا اثر نظر آتا تو بے قرار ہو جاتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت و داروں کا اتنا خیال تھا کہ ان کی کوئی بات نہیں ٹالتی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے جوانی تک کا زمانہ اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بسر کیا جو دنیا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آتی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق نہایت ہی بلند تھا۔ آپ نہایت سنجیدہ، فیاض و قانع، عبادت گزار اور رحمت دل تھی۔ آپ زہد و قناعت کی وجہ سے صرف ایک جوڑا پاس رکھتی تھی، اس کو دھو کر پہنتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام مسلمانوں کے بچوں کو اور زیادہ تر یتیموں کی پرورش کیا کرتی تھی، ان کی تعلیم و تربیت کرتی اور ان کی شادی بیاہ کے افراز و انجام دیتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت الہی میں اکثر مصروف رہا کرتی تھی۔
دیگر نمازوں کے ساتھ نماز تہجد کا بھی اہتمام کیا کرتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ عورتوں کے لیے حج ہی جہاد ہے، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کی بہت زیادہ پابندی فرمایا کرتی تھی اور تقریباً ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتی، حج کے بعد عمرہ بھی ادا کرتی۔ جب حضور اعتکاف فرماتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنے ہی دن صحن میں خیمہ نصب کروا کر اعتکاف میں گزارتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس میں قناعت کی صفات پر درجہ عتم موجود تھی۔ آپ کی تقریباً ساری زندگی ہی عسرت و تنگی اور فکر و فاقہ میں گزر گئی۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ ہم پر پورا مہینہ گزر جاتا اور گھر میں آگ تک نہ جلاتے، ہماری غذا پانی اور چھوارے ہوا کرتے تھے، مگر کہیں سے تھوڑا سا گوشت آ جاتا تو ہم کھا لیتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کا سب سے ممتاز جوہر ان کی فیاضی اور کشادہ دوستی تھی۔ جو موجود ہوتا سائل کی نظر کر دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی میں 17 قرآنی آیات نازل ہوئی۔ اسی طرح غزوہ ذات و خاکے کے موقع پر بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے تیم کا قرآنی حکم نازل ہوا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے مبارک توسط سے امت کو دین کا بڑا حصہ نصیب حاصل ہوا۔ صحابہ کرام کی ربانی جماعت کے وہ قابل فخر ناز افراد جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و مفردات اور آپ کی قدسی حرکات و سکنات کثرت سے نقل کیں، ان میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھٹا نمبر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی 2210 حدیثیں مروی ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ آپ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی مشکل کبھی پیش نہیں آئی جس کو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہوا ہو اور ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی معلومات ہم کو نہ ملی ہو۔ امام ظہری فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھیں، بڑے بڑے صحابہ ان سے پوچھا کرتے تھے۔ 58 ہجری میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 67 سال کی ہو چکی تھی۔ اسی سال ہی رمضان المبارک میں آپ بیمار ہوئیں، چند روز علیر رہیں اور 17 رمضان المبارک کی رات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم اور تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزندوں پر بے شمار احسانات کی بارش فرما کر رخصت ہو گئی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو وصیت کے مطابق جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو کچھ سنا اور سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔